نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ ذی وقار و ذی احترام سامعین، 8 مارچ یعنی آج کے دن کو عالمی طور پر خواتین کے حقوق کے نام پر منایا جاتا ہے۔ پچھلے چند سالوں سے پاکستان میں بھی کچھ خواتین اس دن عورتوں کے حقوق کے نام پر مارچ کرتی نظر آتی ہیں، لیکن ان کے نعروں اور مارچ میں اٹھائے گئے پلے کارڈز کو دیکھیں تو یہ سمجھنا دشوار نہیں کہ ان خواتین کا مسئلہ عورتوں کے حقوق کا نہیں، بلکہ ان کا مقصود مغربی تہذیب کا پرچار ہے۔ حقوق نسواں کی ان علم بردار خواتین کا اصل مقصد عورتوں کو ان کے غصب شدہ حق دلوانا نہیں، بلکہ مشرقی اقدار اور دینی تعلیمات سے انہیں متنفر کرنا ہے۔ ان کا مقصد حیا و شرافت کو ختم کر کے بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دینا ہے۔ اگر انہیں خواتین کے حقوق سے کچھ غرض ہوتی تو کبھی عافیہ صدیقی کے حق میں بھی یہ بولتیں، کشمیری خواتین کے لیے کوئی ریلی نکالتیں، فلسطین و شام اور دیگر ممالک کی مظلوم عورتوں کا تذکرہ کرتیں، مگر یہ آنٹیاں اس سلسلہ میں ایک لفظ بولنے کے لیے آمادہ نہیں۔ دراصل انہیں چڑ ہی دینی تعلیمات اور مشرقی اقدار سے ہے، اس لیے اسی کے خلاف بولتی ہیں، اسلامی احکامات پر زہر اگلتی ہیں اور خواتین سے ردائے اسلام تار تار کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان کے نعرے اور پلے کارڈز خلاف اخلاق اور خلاف اسلام باتوں پر مشتمل ہوتے ہیں، وہ بیہودگی اور بے حیائی کا درس دیتے ہیں۔ ان خواتین کا مشہور نعرہ میرا جسم میری مرضی اس بات کا داعی ہے کہ عورت مادر پدر آزاد ہو، وہ نیم عریاں رہے، وہ ناجائز مراسم قائم کرے، وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو، وہ شادی کرے یا نہ کرے، وہ بچے پیدا کرنے سے انکار کرے، اسے قانونی اور خاندانی لحاظ سے کوئی روک ٹوک نہ ہو، جیسا کہ مغربی دنیا میں ہو رہا ہے، اور یوں عورت کو اپنے ہی خاندان سے متنفر کیا جاتا ہے، اسے باپ، بھائی اور خامد جیسے رشتوں سے الگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یوں ہماری مشرقی خاندانی روایات کو توڑ کر ہمارا خاندانی نظام، جس میں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شرکت ہوتی ہے، خوشیاں اور غم مل جل کر بانٹے جاتے ہیں، اسے تباہ کر کے مغربی تہذیب کا پرچار کیا جاتا ہے۔ ایسی آوارگی کی نہ تو ہماری روایات اجازت دیتی ہیں اور نہ ہی ایسی آوارگی کو ہمارا دین برداشت کرتا ہے، بلکہ ہمارا دینی سبق یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت، جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گیا، اب اس کا جسم اس کی مرضی نہیں، بلکہ مسلمان اپنے جسم اور مال میں اللہ کی مرضی اور حکم کا پابند ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے بدلے میں جنت دے کر۔ مومن کی جان ہو یا مومن کا مال ہو، اس پر حکم اور مرضی اللہ کی چلتی ہے۔
اور ان آنٹیوں کا یہ نعرہ میرا جسم میری مرضی حکم الہی اور تعلیمات قرآنی کے صریح مخالف ہے۔ اسی طرح مختلف اسلامی احکامات کو مغربی تہذیب کی یہ نمائندہ خواتین تختہ مشق بناتی رہتی ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کی صریح مخالفت کر کے دینی احکامات پر معترض ہو کر بھی خود کو مسلمان کہلوانے پہ مصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو پیدا کیا، ان کی جسمانی بناوٹ اور قوت کو دیکھ کر ان کی ذمہ داریاں تقسیم کیں۔ مشکل امور کی ذمہ داری مرد کے سپرد ہوئی، گھر سے باہر کما کر لانا اور عورت کو گھر بیٹھے کھلانا مرد کے فریض منصبی میں شامل ہے۔ عورت کی بناوٹ اور قوت کو دیکھ کر اس کی ذمہ داری نسبتاً آسان تھی کہ وہ باہر کی کڑوی کسیلی سننے کے بجائے، وہ غیروں سے دھکے کھانے کے بجائے، وہ اغیار کی منت و سماجت کرنے کے بجائے، راتوں کو پہرے دینے کے بجائے، وہ ٹائر کھلنے اور پنچر لگانے کے بجائے آرام سے گھر بیٹھ کر کھائے، بچوں کی اور گھر کی دیکھ بھال کرے۔ مرد کی قوت و طاقت اور مشکل امور میں ذمہ داری کو دیکھ کر اسے نگہبان و نگران مقرر کیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے الرجال قوامون علی النساء، مگر ان خواتین کو، ان آنٹیوں کو اللہ کے اس حکم سے سخت چڑ ہے اور یہ پوری قوت صرف کرتی ہیں، اس کی مخالفت پہ پورا زور لگاتی ہیں کہ عورت بھی مرد کے شانہ بشانہ باہر کے کام کاج کرتی نظر آئے، اور اسے وہ مساوات کا نام دیتی ہیں، اسے وہ خواتین کے حقوق سے تعبیر کرتی ہیں۔ حالانکہ عورت کی آسانی، عورت کی عزت اور عورت کا تحفظ اس صورت میں زیادہ ہے کہ گھر میں رہ کر گھریلو ذمہ داریاں سر انجام دے، بلا ضرورت گھر سے باہر نکل کر یوں خجل و خوار نہ ہو۔ مگر یہ آنٹیاں زبردستی اسے مشکلات کے منہ میں دھکیلنا چاہتی ہیں، اسے گھسیٹ کر گھر سے باہر نکالنا چاہتی ہیں اور اسے وہ حقوق دلوانے کا نام دیتی ہیں، گھر میں رہنے کو قید سے تعبیر کرتی ہیں۔ ان خواتین کا، ان آنٹیوں کا عورتوں کے حقوق کا یوں مطالبہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے بھیڑیا بھیڑوں کے حقوق کی جنگ لڑے اور انہیں مالکوں کی قید سے چھڑانے کی جد و جہد کرے۔ یہ خواتین دیگر اسلامی احکامات پر بھی لب کشائی کرتی رہتی ہیں اور صریح قرآنی احکامات پر معترض ہوتی ہیں، اسلامی احکامات پر عورتوں پر ظلم و بے انصافی سے تعبیر کرتی ہیں، جن میں خواتین کا پردہ، عورتوں کی گواہی، ایک سے زیادہ بیک وقت نکاح نہ کرنے کی اجازت، طلاق کا اختیار عورتوں کے سپرد نہ ہونا، وراثت میں کم حصہ، دیت کی کم مقدار وغیرہ۔ مگر افسوس یہ کہ ان قرآنی تعلیمات کو تختہ مشق بنایا جاتا ہے ایک اسلامی ریاست میں، اور قرآنی احکامات پر حملہ آور یہ نام نہاد مسلمان خواتین ہیں۔ سچ یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے، جو رتبہ و تقدس دیا، دیگر مذاہب و اقوام میں اس کا عشر عشیر بھی نہ تو موجود تھا اور نہ ہی اب ہے۔ اسلام نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی جیسے رشتوں میں پرو کر ان کے حقوق مردوں پر لازم کر دیے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سہرا
ان رشتوں کے تقدس، رشتوں کی بقا اور احترام کو قرار دیا۔ وہ بیٹی جسے اسلام سے پہلے ذلت کی علامت سمجھ کر زندہ درگور کر دیا جاتا، قرآن پاک میں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہہ کر اسے تحفظ فراہم کیا گیا، بلکہ بیٹی کی دیکھ بھال کو جہنم سے نجات قرار دیا گیا۔ حدیث نبوی میں ہے، من کان لہ ثلاث بنات فصبر علیہن وأطعمہن وسقاہن وکساہن من جدتہ کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ۔ جس بندے کی 3 بیٹیاں ہوں، وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، انہیں وسعت کے مطابق کھلاتا پلاتا اور پہناتا ہے، تو یہ بیٹیاں دوزخ کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ایک عورت میرے پاس آئی، 2 بیٹیاں ساتھ تھیں، آ کر سوال کیا، میرے پاس کھجور کے دانے کے علاوہ اس وقت کچھ بھی نہ تھا، تو میں نے وہی کھجور کا دانہ اس عورت کو دے دیا۔ اس نے 2 ٹکڑے کر کے اپنی دونوں بچیوں میں تقسیم کر دیے، خود کچھ نہ کھایا۔ وہ عورت چلی گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لائے تو میں نے اس عورت کا تذکرہ کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ابتلی بشیء من ہذہ البنات کن لہ سترا من النار۔ جس بندے کو بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا، یہ بیٹیاں دوزخ کی آگ سے اس کے لیے رکاوٹ بن جائیں گی۔ ایک اور حدیث مبارک میں بچیوں کی اچھی تربیت پہ جنت کا وعدہ فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین وضم اصابعہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس بندے نے اپنی 2 بچیوں کی پرورش کی اور وہ 2 بچیاں بالغ ہو گئیں، تو یہ بیٹیوں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہی ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ کر شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلیاں یہ دونوں ملائیں، جیسے ان کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، تو بیٹیوں کی تربیت کرنے والے اور میرے درمیان بھی قیامت کے دن جنت میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ اور اگر اس عورت سے رشتہ ماں بیٹے کا ہو تو اسلام نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتلائی ہے، ماں کی خدمت کر کے جنت کمائی جا سکتی ہے۔ ایک بندہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون ہے؟ پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھنے پہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تیرا باپ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کے ابتدائی 3 درجے ماں کے ساتھ خاص کر دیے اور بتلایا کہ اسلام میں ماں کا کیا درجہ ہے۔ اور اگر اس عورت سے رشتہ بہن بھائی کا ہو، وہ عورت بہن ہو، تو اسلام نے بہن کو ذی رحم مرحم رشتے میں پرو کر ان کے دکھ سکھ میں شرکت کا حکم دیا۔ احتیاج اور تنگ دستی کی صورت میں ان کے نان و نفقہ کی ذمہ داری بھی بھائی کے ذمہ لگا دی۔ اور اگر عورت سے رشتہ میاں بیوی کا ہو، وہ عورت بیوی ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سے سب سے بہتر وہ بندہ ہے جس کے اخلاق، جس کا حسن سلوک گھر والوں کے ساتھ زیادہ بہتر ہوگا۔
اور میں تم سب سے زیادہ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ خلاصہ یہ کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، ان کی خدمت کا درس دیا، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کا سبق دیا، جس کی دیگر مذاہب اور دیگر اقوام میں نظیر ملنا مشکل ہے۔ اس کے باوجود یہ مغربی نمائندہ خواتین اسلام پہ وار کرتی ہیں، اسلامی احکامات پہ معترض ہوتی ہیں، اسلام پہ الزام لگاتی ہیں کہ وہ عورتوں کو حقوق فراہم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان عورت کو ان آنٹیوں کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مسلمان عورتوں کو اپنے دین سے وابستہ رکھے، انہیں خاندانی نظام اور مقدس رشتوں سے جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔